حضرت نکاح میں حق مہر کا تعین اور اس کی ادائیگی کے حوالے سے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ حق مہر جو ہے یہ دینا واجب ہے، اور قرآن مجید کی آیات طیبات بھی ہیں اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ جب عورتوں سے نکاح کرو تو ان کا حق مہر ان کو ادا کرو۔ صحیح۔ اور اسی طرح سے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کر رہے ہو، نفع حاصل کر رہے ہو، تو ان کو حق مہر بھی ادا کرو، ان کو ادا کرو، ان کو دو۔ نکاح جو ہے یہ ایک عقد ہے، اسی طرح سے جس طرح ایک لین دین کا عقد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مرد نے عورت سے جو نفع حاصل کرنا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ حق مہر بھی اس کو دو۔ بالکل ٹھیک۔ اور اب یہاں پر یہ جو حق مہر ہے یہ عورت کا حق ہے۔ یہ ایک ضروری مسئلہ ہے جس کو سمجھنا بہت لازمی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ اگر بچی کا بھائی لے لے تو ٹھیک ہے، باپ لے لے تو ٹھیک ہے، ادھر ہی مجلس نکاح میں لڑکے والوں کی طرف سے حق مہر وصول کیا اور اس کو ادھر ہی جو ہال کے اخراجات تھے یا کھانے کے اخراجات تھے ادھر ہی صرف کر دیا۔ اللہ، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ خالصتاً عورت کا حق ہے، صحیح، اور یہ واجب ہے۔ اب مہر جو ہے یہ معجل عین کے ساتھ اجلت والا یہ بھی ہوتا ہے، اور حمزہ کے ساتھ اجل والا معجل یہ بھی ہوتا ہے۔ معجل جو اجلت والا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فوری ادائیگی، فوری ادائیگی، اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں عند الطلب، کہ زبردست۔ جیسے ہی عورت تقاضا کر رہی ہے اس کو دینا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر عورت یہ کہتی ہے تم نے تو حق مہر دیا نہیں لہذا میں اپنے قریب تمہیں نہیں آنے دوں گی، تو وہ نافرمان نہیں کہلائے گی، اللہ وہ اکبر، گناہگار نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس کا حق اس کو نہیں ملا جو کہ معجل تھا، صحیح، اجلت پر مبنی تھا، تو حق مہر دینا لازم ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک ہے حمزہ کے ساتھ معجل، اس کا مطلب ہے اجل سے جس میں تاخیر ہے، کہ بعد میں دے دیا جائے گا۔ اب بعد میں جیسے ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو اس بنا پر یہ بعد میں اگر دیا جاتا ہے، نکاح فارم جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ شک شامل ہے کہ حق مہر جو ہے وہ کون سی قسم کا ہے، آیا کہ موقع پر ادا کر دیا گیا ہے یا بعد میں کیا جائے گا، کتنا موقع پر دیا گیا اور کتنا بعد میں دیا جائے گا۔ تو یہ حق مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، اور اس میں اگر عورت معاف کر دے اور یہ کہے کہ جی میں لیتی نہیں ہوں تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے، صحیح، کہ یہ اس کا حق ہے، اور وہ اگر اس کا انکار کر رہی ہے کہ میں نہیں لیتی، تو اب اس میں ولی یا کوئی اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی ہم تو لیں گے، عورت اگرچہ معاف کر رہی ہے، بچی اگرچہ معاف کر رہی ہے، نہیں، یہ خالصتاً عورت کا حق ہے، وہ چاہے معاف کر دے۔ قبلہ تو پھر حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ اگر یہ بھی ساتھ ارشاد فرما دیں تو یہ پورا ایک پیکج ہمارے عوام کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جی حضرت، حق مہر جو ہے وہ اس میں ایک ہے کہ کم از کم شرعی حد اس کی، جی، اور جس کو ہمارے ہاں عرف میں کہا جاتا ہے جی شرعی حق مہر۔ ایک تو وہ حق مہر ہے جو ہمارے ہاں غلط تصور کیا جاتا ہے اور اس کو ہم شرعی حق مہر کا نام دیتے ہیں، جی 32 روپے، جی اتنے روپے اور اتنا اور اتنا، تو یہ شرعی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا مذاق ہے۔ اللہ اکبر، اس کو شرعی نہیں آپ کہہ سکتے، غیر شرعی چیز کو آپ شرعی قرار دے رہے ہیں۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ غیر شرعی کو شرعی قرار دیتے ہیں؟ لیکن شرعی حق مہر جو جس کو ہم کہتے ہیں اس سے مراد ہے کم از کم 10 درہم، صحیح، اور 10 درہم سے مراد تقریباً بنتا ہے 2 تولے 8 ماشے چاندی۔ صحیح۔ اب یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک اصول ہے کہ کم از کم حق مہر جو ہے وہ کتنا ہوگا شرعی۔ صحیح۔ تو اس کے لیے اصول یہ آ گیا کہ تقریباً 2 تولے اور 8 ماشے چاندی جو ہے، اب اس کو ہر وقت کے لحاظ سے، ہر زمانے کے اعتبار سے، اس کو موجودہ جو قیمت چل رہی ہوگی چاندی کی اس کے ساتھ اس کا موازنہ کر لیا جائے کہ تقریباً 2 تولہ 8 ماشا چاندی کا آج ریٹ کتنا ہے۔ وہ جتنا ریٹ بنتا ہوگا اس کے حساب سے ہم کہیں گے کہ جی یہ کم از کم شرعی حق مہر ہے، اس سے کم دینے کی اجازت نہیں۔ بالکل ٹھیک، اس سے زیادہ چاہیں جتنا، اس سے زیادہ جتنا چاہیں باہمی رضامندی کر سکتے ہیں، باہمی رضامندی اس میں ضروری ہے، وہ باہمی رضامندی ہے، جتنا چاہیں آپ کر لیں، لیکن اس سے کم کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔